عرس مبارک کی اس محفل پاک میں اور نقش بندیوں کے خوبصورت اجتماع میں بات اس عظیم ہستی کی کرتے ہیں، آج ذکر ان کا کرتے ہیں جو میرے آقا کریم کے غار کے بھی ساتھی ہیں اور مزار کے بھی ساتھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ بات اس عظیم ہستی کی کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے مقام و مرتبہ، عظمت و شوکت، سوز و گداز، یقین و ایمان اور خلوص و محبت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ ہائے ہائے، کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ اخلاص و ایمان میں جن کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، خلوص و محبت میں سب سے آگے، اخلاق، قربانی و احسار، بزرگی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ آپ اسلام کے مضبوط قلعہ تھے۔ صوفیاء سے نسبت رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، صوفیاء سے عقیدت رکھنے والے آپ احباب تشریف فرما ہیں، اہل طریقت احباب تشریف فرما ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اگر تو واقعی صوفی کا متلاشی ہے تو یاد رہے کہ صوفی ہونے کی شان صفا تو صرف سیدنا صدیق اکبر میں تھی۔ اگر کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے، اچھا کشف المحجوب میں آگے آپ نے فرمایا نا جی کہ باطنی صفائی کی ایک اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو غیر کے خیال سے لا تعلق کرے، اور فرع کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے کہ انسان بے وفا دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر لے۔ یہ دونوں کیفیات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خصوصی صفت ہیں، اسی لیے انہیں اہل طریقت کا امام سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اہل طریقت کا امام سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، فرمایا جب کہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کے وہ ہجرت کے متعلق نازل ہوئی یا علماء کرام تشریف فرما ہے؟ اچھا واقعہ یہ ہے کہ جب کفار کے ظالم مسلمانوں پر حد سے بڑھے تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ تو مکہ معظمہ میں صرف حضور علیہ السلام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے، عورتیں اور بوڑھے رہ گئے۔ مختصر کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔
فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں یہ کفار تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ بالکل مختصر کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور سورۃ یاسین کی آیت کریمہ پڑھ کر، یاسین شریف پڑھ کر، تو وہ مٹھی بھر خاک جب ان کی طرف پھینکی، ان کے سروں پر پڑی، ہاں جی آنکھوں پر پڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ سکے، وہ حضور کو دیکھ نہ سکے۔ برحال بالکل مختصر کرتے وقت کافی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے سیدھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آپ کو ساتھ لے کر، ہائے ہائے، آپ کو ساتھ لے کر سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جو حضرت وہ پہلے فرما رہے تھے نا، وہ راستے کے اندر ہائے اس عاشق صادق کی ادائیں دیکھیں، عشق و محبت دیکھیں، جو فرما رہے تھے کہ کبھی وہ حضور علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ ہائے حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور سمتیں چار ہیں، میں اکیلا ہوں۔ حضور ہر طرف سے آپ پر دشمن کا خطرہ ہے، جب دل میں یہ خدشہ آتا ہے کہ کہیں آگے گھات لگائے نہ بیٹھے ہوں تو آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے نہ آ رہے ہوں تو پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، یہی خدشہ جب دائیں اور بائیں کی جانب سے آتا ہے تو دائیں اور بائیں چلنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ حضور جس طرف سے بھی حملہ ہو وہ مجھ پر ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جس طرف سے حملہ ہو اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر لے لیا اور پنجوں کے بل اس طرح چلے کہ ہر پنجہ زمین پر رکھ کر اسے گھما دیتے تاکہ نشان نہ رہے، کوئی کھوج نہ لگا سکے۔ ہائے ہائے، اے صدیق آپ کے کندھوں پر اور آپ کے پنجوں پر کروڑوں سلام ہو۔ اس طرح پنجوں کے بل چلے کہ ہر پنجہ رکھ کر نا جی اس کو ایسے گھما دیتے کہ نشان نہ رہے، کوئی کھوج نہ لگا سکے۔ اچھا چلے اس کو مختصر اور کرتے ہیں۔ جب غار کے کنارے پر پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہلے مجھے اندر جانے دیں تاکہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھے کاٹے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مجھے کاٹے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہائے ہائے، تو غار کے اندر جب گئے تو فرش کو صاف کیا، وہ کپڑے کو پھاڑ کے سوراخ تھے اس میں، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا اس میں اپنی ایڑی لگا دی، ایڑی لگا کر اس طرح بیٹھ کے کہ اپنے زانوؤں پر حضور علیہ السلام کو سلا دیا، آپ نے آرام فرمایا جی۔ ہائے ہائے، اچھا وہ سوراخوں میں سانپ تھے، جو ایڑی والا سوراخ والا سانپ تھا اس نے ڈسنا شروع کیا، اس نے ڈسا، بار ڈسا، کئی بار ڈسا، پر اس عاشق صادق نے ایڑی کو ہٹایا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے، ایڑی کو نہیں ہٹایا، ایڑی کو نہیں۔ اچھا جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو آنکھوں سے اشک رواں ہوئے جو رخسار مصطفیٰ پر گرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک آنکھیں کھول دیں، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ عرض کی حضور سانپ کئی بار ڈس چکا ہے۔ فرمایا کہاں؟ عرض کی حضور ایڑی پر۔ فرمایا دکھاؤ، بارہ مختصر کرتے ہیں، لواب دہن لگایا،
زہر کا اثر ختم کر دیا۔ اچھا یہ جو غار ثور اور رستے میں کئی معجزات ہوئے، جن میں ایک عجیب معجزہ جو روح البیان نے بیان کیا جی، کہ غار ثور کے اندر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بہت پیاس لگی تو پانی موجود نہ تھا، پانی موجود نہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق غار کے گوشے میں درمیان چلے جاؤ اور پانی پی لو۔ جب وہاں پر تشریف لے کے گئے تو پانی کا چشمہ، کون سا پانی؟ جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، جو شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف کی طرح ٹھنڈا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جی بھر کر پی لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق یہ کوثر کا پانی تھا جو اللہ نے یہاں غار میں تمہارے لیے بھیجا ہے، یہ کوثر کا چشمہ تھا جو رب نے یہاں تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اچھا ایک نقطہ یہاں پر عرض کرتا ہوں جو صوفیاء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے غار میں نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ایسے رہے۔ میں صوفیاء کی توجہ ہے ایسے رہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں اپنے رب کے ساتھ کعبہ کوثین پر تھے۔ یہ غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کی معراج تھی، رب نے اپنے حبیب سے خلوت کرنی تھی، فرشتوں کو ہٹا دیا۔ حضور نے اپنے صدیق سے خلوت کرنی تھی، سب کو ہٹا دیا، سب کو ہٹا دیا۔ اچھا وہ صوفیاء فرماتے ہیں ان اللہ معنی میں اس طرف اشارہ ہے، جو صوفیاء فرماتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم تم اور اللہ تعالیٰ ازل میں بھی ساتھ رہے اور ابد میں بھی ساتھ ہوں گے، اور اس ہمراہی کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر زندگی اور موت دونوں میں حضور سے جدا ہوئے ہی نہیں، کبھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ غار کے حوالے سے عرض کر رہے تھے جی تو اچھا آگے حضرت وہ ایک بات چھوٹی سی فرما کے گئے ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی فرما رہے تھے کہ وہ اپنے نان بھائی پہ راضی ہوئے، اس کی کسی خدمت سے کسی بات پہ راضی ہوئے تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے ہمارا دل خوش کیا ہے، ہم اب تمہارا دل خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بات پہ راضی ہوئے نا، مختصر کارن کہ کسی بات پہ راضی ہوئے کہ تو نے ہمارا دل خوش کیا، ہم تمہارا دل خوش کرنا چاہتے ہیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے، میں اسی طرف ذرا میں چاہ رہا ہوں اس کو اس بات کو تھوڑا سا اور وضاحت سے کروں۔ مانگ کیا مانگتا ہے تو عرض کرتا ہے حضور اگر دینے پر آ ہی گئے ہیں، اگر دینے پر آ ہی گئے ہیں تو پھر باقی بلہ ہی بناؤ، اگر دینے پر آ گئے ہو تو پھر باقی بلہ ہی بناؤ۔ فرمایا تو برداشت نہیں کر سکے گا، سنبھال نہیں سکے گا، تو نہیں برداشت کر سکتا جو انوار و تجلیات باقی بلا کے سینے پر اترتے ہیں، جو باقی بلا کے سینے پر ہوتے ہیں وہ تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ باقی بلا ہی برداشت کر سکتا ہے۔ آگے سے کیا عرض کی؟ عرض کرتا ہے حضور مروں یا رہوں، مروں یا رہوں، ہائے ہائے میں بھی تو دیکھوں نا کہ آپ کے سینے پر کیا پڑتا ہے، میں بھی دیکھوں، کیونکہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ رات کھڑکیوں سے، کھڑکیوں کی درزوں سے، روشن دانوں سے، دروازوں سے جو نور چھن چھن کے باہر آتا ہے وہ رب کا کیسا کرم ہے جو آپ پر ہوتا ہے، جو آپ کے دل پر پڑتا ہے، وہ میں بھی تو دیکھوں نا وہ رب کا کرم کیسا ہوتا ہے۔ اب مروں یا رہوں، میں بھی تو دیکھوں، میں بھی تو دیکھوں
فرمایا آ جا پھر. ہائے ہائے ہائے. وہ کمرے میں لے گئے, عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات توجہ فرمائی, توجہ فرمائی. جب صبح ہوئی تو پھر نان بھائی کوئی نہیں, جدھر دیکھتے ہیں ادھر بھی باقی بلا, ادھر بھی باقی بلا, ہر طرف باقی بلا. اچھا فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ جو اصل ہے ان کے حواس قائم ہیں, اور جو بنایا گیا ہے وہ جزم میں جا چکا ہے. 3 دن زندہ رہا پھر انتقال ہو گیا اس کا. اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, باقی بلا توجہ فرمائے نان بائی پر اپنے جیسا بنائیں. ایک رات توجہ فرمائیں اپنے جیسا بنائیں. اچھا مثال نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے, اس وقت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے یہ بات کی؟ ان کا کیا مقام ہوگا, ان کا کیا مقام ہوگا جو 3 راتیں ہائے ہائے حضرت ابو بکر پر جو مصطفیٰ نظر کرم فرمائے, جو توجہ کریں تو کیا دیا ہوگا, حضرت ابو بکر نے کیا لیا ہوگا, کیا کرم فرمایا ہوگا, ان کا کیا مقام ہوگا. صرف سمجھانے کے لیے یہ بات. حضرت سیدنا صدیق اکبر ایسے عاشق صادق, ایسے عاشق صادق ہیں جنہوں نے کبھی اپنے مال کو اپنا سمجھا ہی نہیں. جو کچھ ان کے پاس ہوتا محبوب کریم کی عطا سمجھتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا صحابہ کرام کو کہ اپنا اپنا مال راہ خدا میں پیش کرو, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی مال تھا. میں نے سوچا کہ ان معاملات میں ہر دفعہ حضرت ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں, اس بار اتنا مال صدقہ کروں گا کہ میں ان سے سبقت لے جاؤں گا. اچھا گھر تشریف لے گئے, جا کے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, اس کے 2 حصے کیے, ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا, دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی حضور آدھا مال چھوڑ دیا. اتنے میں عاشق صادق, عاشق اکبر, یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ نے ایک سادہ سا وہ ٹاٹ کا بوری لباس پہنا ہوا جس پر وہ کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ اتنا پوچھنا تھا, فرمانا تھا کہ عشق و محبت کی مہک سے آپ کا دل جو ہے نا وہ کھل اٹھا, جھوم اٹھا, اور فوراً سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے, کیونکہ محبوب تو جانتے ہیں نا کہ یہ تو وہ عاشق صادق ہیں جنہوں نے اس وقت اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا جب مکہ میں حمایت کرنے والے نہ ہونے کے برابر تھے, بلکہ اکثر جانی دشمن بن چکے تھے. اور محبوب کریم کے کلام کو کیوں نہ سمجھتے؟ وہ عاشق ہے نا جی, یہ تو وہ عاشق صادق ہیں جو تو ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ محبوب کریم فرمائیں تو صحیح سب کچھ لا کے ان کے قدموں پر قربان کر دو. فوراً سمجھ گئے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں, سمجھ گئے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں. بھائی توجہ ہے, سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے عاشق میں تو تیرے عشق کو جانتا ہوں, دنیا کو بتا عشق کہتے کسے ہیں, دنیا کو بتا دے کہ عشق کسے کہتے ہیں. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ ہائے ہائے, عرض کی حضور سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن, آپ حیران ہو گئے اور فرمانے لگے میں کبھی بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت جبریل امین وہی لباس زیب تن فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو لباس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے زیب تن فرمایا.
حضور السلام نے فرمایا جبریل یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ عرض کی حضور اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ آج وہی لباس پہنو جو آپ کے عاشق صادق نے پہنا ہوا ہے، اور اللہ نے انہیں سلام فرمایا ہے، اور اللہ انہیں فرماتا ہے ہائے ہائے کہ آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ ہوئے یہ محبت بڑا پیغام سنا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وجد ہو گیا، وجد طاری ہو گیا، رقت طاری ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے اللہ اکبر، کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ اپنے رب سے بھی ناخوش ہو سکتا ہوں؟ اور 3 مرتبہ فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایک بزرگ گزرے یہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر نام کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضور 200 درہم پر سال بیت جائے، علماء کرام بیٹھے ہیں تو کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے، طریقت کا کہ عشق کا؟ عرض کرنے لگا حضور تینوں ہی بتا دیں، تینوں ہی بتائیں، تینوں ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ 105 زکوٰۃ دے دے اور 195 رکھ لے، اور طریقت کا مسئلہ یہ ہے 195 دے دے اور 5 رکھ لے۔ رہ گیا عشق کی بات، فرمایا عشق کا مسئلہ یہ ہے سارے دے دے، فرماتے ہیں سارے دے دے، اور شکرانے کے طور پر جان بھی مانگنے والے کے حوالے کر دے۔ عرض کرتا ہے حضور یہ شریعت کا بھی سمجھ آ گئی، طریقت کا بھی سمجھ آ گئی، یہ عشق کا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو فرمایا یہ عاشقوں کے امام، عاشقوں کے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، یہ وہ بتا گئے ہیں، یہ وہ بتا گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا یہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکیاں کی ہیں جس کا بدلہ قیامت کے دن خود اللہ دے گا، خود خدا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ نے بیان فرمایا، خود اللہ نے بیان فرمایا۔ شاید پہلے حضرت بھی فرما رہے تھے کہ آپ کی یہی خواہش رہی زندگی بھر، یہی خواہش کہ آنکھ صدیق کی ہو اور چہرہ حضور کا ہو، حضور کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہنا، زیارت کرتے رہنا، مال صدیق کا اور خرچ حضور فرمائے کہ آپ پر اپنا مال خرچ کرنا اور ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہنا، حضور کی بارگاہ میں رہنا۔ تو آپ کے محبت رسول کے صدقے اللہ نے آپ کی ساری خواہشیں پوری فرمائیں۔ برا دوستو یہ چند باتیں جو واقعات عرض کیے ہیں، آپ نوجوان صوفیاء اور جتنے بھی ہیں خلفاء، جتنے بھی ساتھی سنگی ساتھی تشریف فرما ہیں، یہ جو عشق و محبت برے واقعات فقیر نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے محبوب کریم کے عشق اور محبت میں بھی ان کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔